व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ फंजा और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं दो अमेजिंग सी रेसिपी। तो जो चीज़ हम सबसे पहले बनाएंगे वो हम बनाएंगे पोटैटो फ्रिटर्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने कलेक्ट कर ली हैं। इसे बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं, आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बड़े साइज़ के और उसको मैंने पील करके अच्छे से श्रेड कर लिया है, कद्दूकस में इसको कस लिया है। तो ये आपने रेडी कर लेना है, जितने बनाने हैं उसके हिसाब से कर ले। मैंने 2 मीडियम आलू लिए हैं इसके लिए। यहाँ पे मेरे पास है चाट मसाला 1 टीस्पून। तो चाट मसाला जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही चटपटी और मज़ेदार से ये बनते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर और यहाँ लिया है पकोड़ों का मसाला। तो पकोड़ा मिक्स जो है उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है धनिया 2 टेबलस्पून भर के। प्याज ली है मैंने 2 टेबलस्पून, बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है प्याज को। और मैंने ली है हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें भी हमें चाहिए हैं 2 मीडियम साइज की, उसको बिल्कुल से आप बारीक चॉप कर लेंगे। अब हमें चाहिए है मैदा 1 कप। ये है पानी। पानी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम नहीं डालेंगे, बिकॉज आलूओं का अपना भी पानी होता है। चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड करिए हम लोग पकौड़ा मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त सा पकौड़ा मिक्स था, पूरा रमज़ान मैंने इसी से अपने पकौड़े बनाए हैं सारे, तो आप रेसिपी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलेगी इसमें हमारी काली मिर्चों का पाउडर। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। अब डाल रही हूँ धनिया बारीक चॉप हुआ हुआ। हम बिल्कुल ही सिंपल टाइप के खाते हैं घर में पकोड़े, तो मैंने इसके में थोड़ी सी वेरिएशन की, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े बनते हैं। तो अब ऐड कर रही हूँ अपनी ग्रीन चिलीज़। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना ये जो हमने बेसन निकाल के रखा हुआ है, अब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो पहले जो है ना, अपने बेसन डाल के चेक करना है कि पानी की ज़रूरत है या नहीं। अगर पानी की ज़रूरत है तो मिक्स करें, वरना नहीं डालें। पानी की इतनी नीड नहीं होती है पकौड़ों के अंदर ये वाले, लेकिन हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें, पहले इस पोटैटो के अंदर सब कुछ मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं जब आलू इतने फाइनली कटे हुए हैं तो ये कितने क्रिस्पी होंगे और कितने टेस्टी होंगे। तो इसको हमने मिक्स कर लिया जल्दी से। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना बेसन। जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए देन आप इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं अपना बेसन। तो ये छोटा सा कप था, ज़्यादा बड़ा कप नहीं है, तो आपने अपने हिसाब से लेना है, वरना अगर टेबल स्पून के हिसाब से लेना चाह रहे हैं तो आप टेबल स्पून के मेजरमेंट से इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट 4 टेबल स्पून। तो अब इसको जल्दी से हम मिक्स कर लेते हैं। बस आपने बेसन को जो है वो बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज़ करना है। तो अब इसको अपने हाथ से मिक्स करेंगे। तो जल्दी से इसको मिक्स करते जाते हैं और देखते हैं हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो कितने बेसन और कितने पानी में आती है। देखिए, पानी की ज़रूरत नहीं है, ये डो टाइप का वह खुद ही रेडी हो जाता है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना जल्दी से बेसन शामिल करते जाएंगे। एकदम से अगर आप डालेंगे तो मे बी इसमें लम्प्स बन जाएँ, तो आपने इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है। तो सारा बेसन मैंने यहीं पे ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये बन चुका है। अब यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर आप लोगों की जो पकौड़े आप बनाएं तो उसमें कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं बन पाए तो ही आप उसमें पानी ऐड कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। देखिए, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे पानी डालने की, थोड़ा सा थिक है तो मैं जैसे इसमें मिक्स कर रही हूँ। अपने ज़रा सा भी इसको रनी नहीं करना है, तो मुझे भी जस्ट थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी है। तब ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा हो गया है रेडी। तो जैसे ही आपका ये रेडी हो जाएगा, आपने सिंपल तेल में, कढ़ाई में जो है ना तेल आपने डालना है, तेल को गरम करना है, तेल में इनको फ्राई करना है। तो जल्दी जल्दी से इसको अपने हिसाब से ऐड करते जाएं, जितने बड़े पीसेस आपको चाहिए। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़े की आलू के फ्लेवर के ये रेडी होते हैं, तो बहुत ही यमी होता है, पूरी फैमिली इंजॉय करती है। तो फिर जो है पकौड़ों में थोड़ा सा चेंजेस करते हुए तो तैयार हो गए हैं ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो फ्रिटर्स। आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी
اور اس کو آپ نے ضرور اپنی افطار میں ایڈ کرنا ہے. اب تھوڑے سے دن بچے ہیں رمضان کی، تو کیوں نہ نئی نئی ریسیپی بنا کر انجوائے کیا جائے. چلیے چلتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کی طرف. تو نیکسٹ جو ہم بنا رہے ہیں پانی پوری، وہ بھی بھیل پوری ایڈ کر کے. تو یہ تھوڑا سا یونیک ہے، بھیل پوری والی پانی پوری. تو چلیے کرتے ہیں اس کو سٹارٹ. تو میری چینل پہ پہلے سے ہی گول گپوں کی، یونیک گول گپوں کی ریسیپی آلریڈی موجود ہے. یہ گول گپے میں نے اسی ریسیپی سے پریپیئر کیے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، اوپن کیجئے، دیکھیے، بالکل ہی پرفیکٹ بنیں گے. دیکھیے میں نے اتنے سارے گول گپے بنائے ہیں اور میں آپ لوگوں سے چھپاؤں گی نہیں، یہ 4 فلاپ ہو چکے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست طریقے سے اس کو ریڈی کیا گیا ہوگا کہ اتنے سارے جو ہیں شاندار بنے اور جسٹ 4 فلاپ ہوئے. تو اس ریسیپی کو بالکل بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا. میں ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈال رہی ہوں، ابھی جائیں اور ابھی دیکھیں کہ کیسے بنا سکتے ہیں اتنے زبردست سے گول گپے کہ جو بالکل بھی زیادہ فلاپ نہیں بنتے ہیں، سارے ہی اچھے بنتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے بنے تھے اور انشاءاللہ آپ کے بھی اچھے بنیں گے. تو ضرور آپ نے ریسیپی کو وزٹ کرنا ہے. ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، پلیز گو اینڈ واچ دس. تو یہ تو میں نے کر لیے ہیں ریڈی. اب پانی کی ہم جو بنائیں گے، اس کے لیے جو پانی ہم بنائیں گے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بنے گا. دیکھیں املی کو جو ہے نا پانی میں ڈال کے بھگو دیا تھا، بیج اس میں سے نکال لیے. تو املی کا پلپ جو ہے پانی میں مکس ہو گیا. یہ آدھا کپ پانی ہے اور 2 ٹیبل سپون املی ہے. تو یہ دیکھیں املی کا پانی اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے. ہمیں چاہیے ہوگا نمک 1 ٹی اسپون پانی میں ایڈ کرنے کے لیے. یہ ہے میرے پاس ٹارٹری، تو یہ میں بالکل ہی 1 پنچ یوز کر رہی ہوں، زیادہ ضرورت نہیں ہے بٹ ٹیسٹ اس سے اچھا آ جاتا ہے. سونٹ ہمیں چاہیے ہے 2 چٹکی یا 1/4 ٹی اسپون. پیسی ہوئی لال مرچوں کا پاؤڈر میں نے لیا ہے یہاں پر 1 ٹی اسپون. چاٹ مسالہ لیا ہے یہاں پر 1/2 ٹی اسپون. اور یہ ہے میرا کھٹائی پاؤڈر یا امچور پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون. اس سے بہت ہی زبردست سا ہمارا پانی تیار ہو جائے گا. چلیے سارے مسالوں کو ایڈ کرتے ہیں اپنے پانی کے اندر. اور ہمیں ٹھنڈا پانی ڈالنا ہوگا، وہ ہم بعد میں اس میں ایڈ کر دیں گے، جتنا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں. بھیل پوری کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں میں نے لیے ہیں یہاں پہ سیو. تو سیو تھوڑے سے لے لیے ہیں. باریک کٹی ہوئی پیاز 2 ٹیبل سپون، اس طریقے کا پلاسٹک گلاس یوز کر رہی ہوں. چاٹ مسالہ لے رہی ہوں 1 ٹی اسپون. اور یہاں پر میں نے لیا ہے 1 لائم، ہرا والا جو نیمبو ہوتا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی، اس سے اچھا فلیور آتا ہے. چلیے کرتے ہیں ان چیزوں کو بنانا سٹارٹ. تو سب سے پہلے پانی بنا لیتے ہیں. تو املی کے پلپ والے پانی میں ایڈ کر دیں گے اپنا نمک، سونٹ، یہ ڈال دیا اس میں امچور پاؤڈر، لال مرچوں کا پاؤڈر، یہ چلا گیا ہمارا چاٹ مسالہ. ایڈ کر دی ہے اپنی ٹاٹری، بالکل ہی تھوڑی سی میں نے اس میں ایڈ کی ہے، زیادہ مت ایڈ کیجیے گا کیونکہ املی کی وجہ سے پانی آلریڈی کھٹا ہے. بس کو تھوڑی سی تیز کھٹاس دینے کے لیے میں نے ایڈ کیا ہے. اسپون کی مدد سے اس کو چلا لیں گے. جو آپ باہر سے لے کے کھاتے ہیں گول گپے، یہ پانی اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے. اگر آپ اس ٹیکنیک سے بنائیں گے تو آپ بہت ہی زبردست سے گول گپے انجوائے کر سکتے ہیں. ایڈ کریں گے اس میں برف والا ٹھنڈا پانی. یہ دیکھیں بالکل ہی ٹھنڈا یخ پانی اس کے اندر میں 1 کپ ایڈ کر دوں گی ان مسالوں کے حساب سے. تو یہ بہت ہی زبردست سا ریڈی ہو جاتا ہے. تو جو لوگ کھٹائی والا پانی زیادہ پسند کرتے ہیں وہ جتنا اماؤنٹ میں چاہے بنائیں. یہاں میں نے 1 گلاس کے قریب بنا لیا ہے. اتنے سارے گول گپوں کے لیے اتنا پانی بہت رہے گا. تو یہ تیار ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا پانی ریڈی. اب ریڈی کر لیتے ہیں اپنے اندر اس کے ڈلنے والی فلنگ کی بھیل پوری. تو ایک پلاسٹک کا گلاس لے لیں یا کوئی بھی گلاس لے لیں. اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم اپنے سارے سیو. تو تھوڑا یہاں پر ہم نے یہ ایڈ کر دیا ہے سارا سیو جتنا ہمارے پاس تھا. یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں پیاز اپنی. اگر آپ پیاز کم لینا چاہیں تو کم لے لیں، بٹ جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے 2 ٹیبل سپون 1/2 کپ سیو کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے. تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہاں پر پیاز کے اندر. یہ میں ایڈ کری ہوں چاٹ مسالہ. اگر آپ کو تیکھا پسند ہے تو آپ اس میں لال مرچوں کا پاؤڈر، ہری مرچیں، چھوٹی والی جو ہری مرچیں ہوتی ہیں وہ ایڈ کر لیں. اور میں اس میں ایڈ کری ہوں 1 لیمن. تو 1 لیمن کا جوس اس میں اسکویز کر دیتے ہیں آرام سے. تو یہ بہت ہی زبردست سا کھٹا سا ریڈی ہو جائے گا. بیج آپ ریموو کر لیں اپنے لیمن میں سے. تو یہ میں جلدی سے اس کے اندر جو ہے نا لیمن اسکویز کر لیتی ہوں. تو لیمن ہمارا یہاں پہ ایڈ ہو چکا. اب اس کو دینا ہے ایک نائس مکس. تو جو جب ہم ٹھیلے والے بابا سے لیتے ہیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ان کے پاس تو ایک گلاس ہوتا ہے یا برنی ٹائپ ہوتا ہے، وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں. ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سا مکس ہو جائے گا. تو یہ مکس اینڈ میچ ہو گیا. آپ دیکھیں کتنی زبردستی ہوم میڈ مشینری ریڈی ہو گئی مکسنگ کے لیے. تو یہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا. تو دیکھیں
کہ یہ میں اس کو اچھے سے ہلا رہی ہوں تاکہ تمام چیزوں کا جو فلیور ہے وہ آپس میں مکس اینڈ میچ ہو جائے. تو اب یہ ریڈی ہو چکا ہے. یہ دیکھیں کتنی شاندار سی جو ہے نا بھیل پوری بن کے تیار ہے. اگر صرف یہ بنائیں تو یہ بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے. تو یہ تو ہو گئی ریڈی. اب آپ دیکھیے ہم نے ساری اس کی چیزیں تو ریڈی کر لی ہیں. پانی پوریاں ریڈی ہیں ہمارے پاس. جو ہمارے گول گپے ہوتے ہیں بھیل پوری تیار ہے. یہ میٹھا دہی ہے. میں نے جسٹ آدھا کپ دہی لے کر اس کے اندر 2 ٹیبل سپون چینی ملا کر اس کو میٹھا ریڈی کر لیا. جو میٹھا کھانا چاہے وہ ایسے کھا لے. ابلے ہوئے چنے لے لیے 1 کپ. اور پانی تو ہمارا ہے ہی تیار. تو چلیے کرتے ہیں اس کو جلدی سے فل اور دیکھتے ہیں کیسے تیار ہوتی ہے ہماری شاندار سی بھیل پوری والی پانی پوری. تو یہ جو ہے بالس تو ہماری ریڈی ہیں. لے لیے ہیں میں نے سیو بھی اور پانی بھی ہمارا یہاں پر آ چکا ہے. اچھا آپ نے اس طریقے سے اس کو ضرور بنانا ہے. اور پلیز اس کی ریسیپی جو ہے گول گپوں کی جو جینون ریسیپی اس کو ضرور آپ نے وزٹ کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ یہ اتنی شاندار ریسیپی کہ اس کے بعد آپ کے گول گپے بالکل بھی جو ہے نا فلاپ ہونا رک جائیں گے. میں اس کو مٹی کی یہ جو پیالی ٹائپ ہوتی ہے اس کے اندر میں اس کو سرو کرتی ہوں. تو یہ تھوڑا اور پروفیشنل لک دیتا ہے. تو آپ اگر چاہیں تو سمپل پیالی میں کر لیں. اب آپ لے لیں اپنا ایک گول گپا. تو میں نے اس کو ایسے رکھ دیا ہے. یہ دیکھیں کتنا کرسپی ہے. تو اس کو جلدی سے ہم توڑ لیتے ہیں. تو بہت ہی کرسپی بہت ہی شاندار بنے گا. اور جب آپ اس کو اپنے افطار میں لیں گے تو آپ کی افطار کا مزہ دگنا ہو جائے گا. تو اب اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ جو ہم نے چنے رکھے ہوئے تھے بوائل کر کے. جتنا چاہیں اتنا ایڈ کریں. زیادہ پسند ہو زیادہ ڈالیں, کم پسند ہو کم ڈالیں. میں اس کو نارملی جسٹ 1 ٹی اسپون کے برابر اس میں ایڈ کر دوں گی. مطلب 5 سے 6 دانے یا 6 سے 8 دانے میں اس میں چنوں کے ایڈ کر دوں گی. اچھا فل نہیں بھرنا تاکہ آپ کی بھیل پوری کے لیے بھی جگہ باقی رہے. اور یہ کافی بڑے بڑے ہیں سائز میں تو آرام سے سب کچھ اس میں فٹ ہو جائے گا. تو ایڈ کریں یہاں پر اپنی بھیل پوری. اگر زیادہ پسند ہو تو زیادہ ڈالیں, کم پسند ہو تو کم ڈالیں. میرے یونیک گول گپے بہت ہی زبردست تھے اور ان کی ٹیسٹ ان کے فلیورز اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہیں. تو یہ تھوڑی ہٹ کے ریسیپی ہے, آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. تو اب دیکھیں یہ بن کے گول گپا تو ہو گیا ریڈی. اس پہ ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑی سی میٹھی دہی. اگر آپ چاہیں تو چٹنی بنا لیں, لیکن مجھے روڈ سائڈ والے جو ہم لیتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا میٹھا دہی ڈلا ہوتا ہے تو وہ زیادہ پسند آتا ہے. تو اس لیے میں اس کو میٹھی دہی ایڈ کرتی ہوں بجائے اس کے کہ میں اس میں میٹھی چٹنی ڈالوں. آپ کی مرضی. اگر آپ چاہیں تو املی سوٹ کی چٹنی بھی میرے چینل پہ موجود ہے, لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی, جا کر چیک کر لیں. وہ والی چٹنی اس میں مکس کر دیں. تو یہ دیکھیں یہ تو بن کے تیار ہو گیا. تو اس کی لگا دیتے ہیں ڈبکی پانی کے اندر. میں آپ کو ٹیسٹ کر کے نہیں بتا سکتی اس باری بیکاز میرا اب روزہ ہے آج, تو اس لیے میں آپ لوگوں کو شو نہیں کر سکتی. تو آج ایسے ہی کام چلائیں. دکھنے میں تو بہت ہی حسین لگ رہا ہے. تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. ویڈیو کرنا ہے لائک, شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. آگے اور بھی عید کی اسپیشل ریسیپیز اپلوڈ کرنے والی ہوں, اس لیے اسٹے ٹیون ود می گائز. تھینکس فار یور سپورٹ. لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور بھی مزید ٹیسٹی اینڈ ٹرینڈی ریسیپیز کے لیے. رمضان مبارک ٹو آل اینڈ ایڈوانس مبارک ٹو آل مائی ویورز. تھینکس فار واچنگ.